بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام میں قانون فطرت کے بارے میں بیان کریں گے۔ قانون فطرت کیا ہے اور قانون فطرت کی حقیقت کیا ہے، جانیے اس پروگرام میں، جس میں خاص ذکر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا التجا کی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے برس تک اپنی قوم کو دین اسلام کی تبلیغ کی؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی معلومات جانیے اس پروگرام میں۔ شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے ہمارے چینل عرفان حق اسلامی کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ قانون فطرت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ نبی اپنی قوم کو حق تعالیٰ کی طرف بلاتا رہا، وہ اسے نیکی اور بدی کے انجام سے ڈراتا رہا۔ اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو بتایا کہ تمہارا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی زندہ کرنے والا ہے اور وہی مارنے والا ہے۔ یہ زمین اور آسمان، یہ سورج، چاند اور ستارے، یہ درخت اور ان پر چہچہاتے پرندے، یہ ہوا اور پانی، یہ انواع و اقسام کے پھول اور پھل، یہ دریا اور آبشار، یہ سرسبز کھیت اور اناج، یہ سب انعامات اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں۔ وہی سب کا خالق و مالک ہے، وہی دعائیں سنتا اور قبول کرتا ہے، وہی اس کائنات کا بادشاہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ جن بتوں کو تم پوجتے ہو وہ تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں، جنہیں تو خود تمہارے ہاتھوں نے بنایا ہے۔ یہ بے جان بت تمہاری فریاد رسی کیا کریں گے جو خود ایک مکھی تک نہیں اڑا سکتے؟ یہ سراسر گمراہی اور ضلالت کا راستہ ہے جس پر تم چل رہے ہو۔ میری بات مانو، اس غلط راستے سے باز آ جاؤ اور بھلائی اختیار کرو، اسی میں تمہاری فلاح اور نجات ہے۔ میں اس کا تم میں سے کسی سے کوئی صلہ نہیں مانگتا اور نہ ہی تم سے کسی اجر کا طالب ہوں، لیکن ان لوگوں کے دلوں پر گمراہی کے دبیز غلاف چڑھے ہوئے تھے، وہ حق تعالیٰ کی بات کیا سنتے، الٹا اللہ کے نبی کا تمسخر اڑاتے۔ وہ جب بھی انہیں ہدایت کی طرف بلایا کرتے، یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے اور اپنے ارد گرد کپڑے لپیٹ لیتے۔ اللہ کے اس پاک نبی کا نام حضرت نوح علیہ السلام تھا۔ پورے 900 سال اپنی قوم کے لوگوں کو ابدی سچائیوں کا واعظ کرتے رہے، لیکن چند نیک نفوس کے سوا کسی نے ان کی دعوت پر کان نہ دھرا۔ پھر وہ وقت آن پہنچا جب اس سرکش قوم کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ انتہائی درد و کرب، بے بسی اور آزادگی کے عالم میں اللہ کے اس برگزیدہ نبی نے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے احکام کی تعمیل میں کبھی کوتاہی نہیں کی اور تیرا پیغام ان لوگوں تک صبح و شام پہنچاتا رہا، لیکن میری باتوں سے یہ جاہل اور بد کردار لوگ فائدہ تو کیا اٹھاتے، الٹا ان کی ضلالت اور بے راہ روی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہ گمراہی کے اتنے گہرے اور تاریک غاروں میں گر چکے ہیں کہ اب ان کا حق اور سچائی کی روشنی کی طرف پلٹ آنا ممکن نہیں رہا۔ تو زمین کو ان کے ناپاک بوجھ سے آزاد کر دے اور ان لوگوں کی نسل تک دنیا سے مٹا دے، تاکہ یہ تیری اس زمین پر گمراہی اور ضلالت نہ پھیلا سکے۔
حضرت نوح علیہ السلام کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم صادر ہوا کہ ایک کشتی بناؤ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بظاہر کتنا عجیب تھا۔ اس وقت قریب میں نہ یہ کوئی دریا تھا اور نہ ہی کوئی سمندر تھا جس پر یہ کشتی چل سکتی تھی۔ کوئی اور ہوتا تو شاید اس کے ذہن میں اس قسم کے وسوسے پیدا ہوتے، لیکن یہاں تو صرف اطاعت مقصود تھی۔ یہ اپنے بندے کے نام اس کے رب کا فرمان تھا۔ جس کا بجا لانا فرض تھا وہ اللہ کا بندہ کشتی بنانے میں لگ گیا۔ اب سرکش قوم کے ہاتھ ایک نیا مشغلہ آ گیا۔ وہ آتے جاتے حضرت نوح علیہ السلام کا تمسخر اڑاتے، ہنستے اور کہکے لگاتے اور کہتے نعوذ باللہ بوڑھے کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ باتیں تو پہلے بھی عجیب کرتا تھا، لیکن معلوم ہوتا ہے اب یہ بالکل ہی عقل و خرد سے عاری ہو گیا ہے۔ بھلا یہ کشتی بنا کر اس کا کیا کرے گا اور کون سے سمندر میں اسے چلائے گا؟ اللہ کا وہ نیک بندہ یہ سب دل آزار باتیں سنتا اور ان کے بد انجام پر دل محسوس کر رہا جاتا۔ وہ ان سے کہتا کہ آج تم مجھ پر ہنستے ہو اور میرا مذاق اڑاتے ہو، لیکن کل تم خود اپنے آپ پر رو گے اور اپنے کیے پر پچھتاؤ گے، لیکن اس وقت کا پچھتانا تمہارے کسی کام نہ آئے گا۔ اور پھر جب کشتی تیار ہو گئی تو حکم ہوا کہ اس میں تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا رکھ لو اور ساتھ ہی اپنے اہل و عیال، خاندان جو اہل ایمان یعنی کہ ایمان لا چکے تھے اور دیگر ایمان لانے والوں کو سوار کر لو۔ اس سرکش قوم کے خاتمے کا وقت آن پہنچا ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور زمین سے جا بجا چشمے پھوٹ پڑے، پانی کی سطح بلند ہونے لگی تو اس سرکش قوم کا انجام اس کی آنکھوں کے سامنے پھرنے لگا۔ پانی کا ایک عفریت تھا جو منہ کھولے ہر چیز کو ہڑپ کرتا جا رہا تھا۔ کشتی پانی کی موجوں پر تیرتی چلی جا رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا جو ایمان نہ لایا تھا ڈبکیاں کھاتا، مہیب موجوں سے لڑتا، جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر شفقت پدری نے جوش مارا اور انہوں نے بیٹے کو آواز دی کہ وہ اب بھی کشتی پر آ جائے۔ اس کی یہ تگو دو آج کچھ کام نہ دے گی اور آج اللہ تعالیٰ کے غضب سے کہیں جائے پناہ نہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی سلامتی کی دعا مانگی۔ بیٹے کو باپ کی ہمدردی اور دل سوزی نہ بچا سکی، اور دوسری جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے بیٹے کی سلامتی کی دعا پر اظہار ناراضگی فرمایا اور کہا کہ جو اللہ کا نافرمان ہو وہ تیرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل رشتہ اسلام کا رشتہ ہے، دنیاوی رشتوں کی کچھ حقیقت نہیں۔ وہ میرا باغی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اپنے برگزیدہ نبی کو تنبیہ تھی۔ نبی یہ سن کر کانپ گئے اور خوف ندامت میں ایک باپ کا مصیبت میں گرفتار اپنے بیٹے کے لیے شفقت پدری کا اظہار تھا، اپنے رب سے معافی مانگنے لگے اور ادھر بیٹے کو موجوں نے نگل لیا۔ جب اس نافرمان قوم کا کام تمام ہو چکا، بارش کو حکم ہوا کہ وہ تھم جائے اور زمین کو حکم ہوا کہ وہ تمام پانی جذب کر لے۔ کشتی خود ہی پہاڑ پر جا لگی اور حضرت نوح علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ وہ امن اور سلامتی کے ساتھ زمین پر اتر جائیں۔ تاریخ عالم بتاتی ہے کہ جب قوموں کی سرکشی اور طغیانی حد سے بڑھ جائے، جب عدل کی جگہ ظلم اور زیادتی لے لے اور ظالم کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہ ہو، جب نیکی کے سرچشمے بند کر دیے جائیں اور بدی کے تعفن بھرے جوہر بجا نمودار ہو جائیں، جب لوگوں کے جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ نہ رہیں،
جب زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے، جب حق مغلوب ہو جائے اور باطل کی فرما روی قائم ہو جائے، جب اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑ کر نفس کے بتوں کی پرستش شروع ہو جائے، تو اس وقت اس قوم کے لیے عذاب مقدر ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں سرکش قوموں پر کبھی پتھروں کی بارش ہوتی ہے اور کبھی طوفان انہیں گھیر لیتے ہیں، کبھی قحط اور بدحالی سے انہیں دوچار کر دیا جاتا ہے، کبھی انہیں ایک دوسرے سے لڑا کر سزا کے طور پر دشمنوں کے لیے لقمہ تر بنا دیا جاتا ہے، اور کبھی ان پر ظالم اور جابر حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، ملک میں بدیوں کو مٹانے اور نیکیوں کو پھیلانے کی صحیح جدوجہد کریں، اور اس سرزمین پر قرآن مجید کے ازلی و ابدی قوانین کو جاری و ساری کر کے اپنے لیے لازوال مسرتوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے حصول کے لیے تیار نہیں ہیں، تو بربادی اپنا مقدر سمجھیے اور جان لیجئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ فطرت افراد سے اغماض تو کر لیتی ہے پر کرتی نہیں قوموں کے گناہوں کو معاف۔ فطرت افراد سے اغماض تو کر لیتی ہے پر کرتی نہیں قوموں کے گناہوں کو معاف۔ یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے قانون فطرت کے بارے میں بیان کیا ہے۔